اچھا تو بھائی پرسونیفیکیشن کہتے ہیں دراصل کسی نان ہیومن چیز کو ہیومن کوالٹیز دے دینا، یعنی کہ کسی جانور کے ساتھ کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ وہ جانوروں کی خصوصیت نہ ہو، یعنی کہ جانور وہ کام نہ کر سکتے ہو، یا اس کے علاوہ ایموشنز کے ساتھ ایسی بات کہہ دینا کہ جو ایموشنز سے تعلق نہ رکھتی ہو، اسی طرح جو ہے نا چیزوں کے ساتھ ایسی باتوں کو منسلک کر دینا، ان کے ساتھ ایسی باتوں کا کہہ دینا کہ بھئی وہ ان کی خاصیت ہی نہ ہو، وہ ایک انسان کی خاصیت ہو، تو یہ ہمارے پاس پرسونیفیکیشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر اب میں آپ کو اردو میں سمجھاؤں تو آپ نے یہ جو ہے نا ضرور سنا ہوگا، آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو کیا دیواروں کے کان ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ہمارا یہاں پر مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری بات سن لے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیواروں کو پرسونیفائی کیا ہے، تو یہاں پر ہم نے دیواروں کو ایک انسانی کوالٹیز ایٹریبیوٹس دے دی ہے، ایک ایسی خصوصیات ان کے ساتھ منسلک کر دیے جو کہ انسانوں کے ہیں، تو یہ ہم نے پرسونیفیکیشن کیا ہے۔ چلو انگلش کی کچھ اگزامپلز لیتے ہیں تاکہ میں ان کی مدد سے آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھا پاؤں۔ مثال میں ایک جملہ لیتے ہیں، the sun was playing hide and seek behind the clouds، یعنی کہ جو سورج ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ تو اب یہ چھپن چھپائی کھیلنا انسانوں کا کام ہے، سورج کا کام نہیں ہے، سورج کھیل وغیرہ نہیں کھیلتا۔ تو یہاں پر ہم نے سورج کو پرسونیفائی کیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے پلینگ ہائیڈ اینڈ سیک لگا کر کہ بھئی وہ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا جملہ لیتے ہیں، ماؤنٹینز آر کالنگ می، پہاڑ مجھے بلا رہے ہیں۔ اگرچہ اس جملے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھئی میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی ایسے علاقے میں جاؤں کہ جو پہاڑی علاقہ ہو، مگر یہاں پر ہم نے جو ہے نا ماؤنٹینز کو پرسونیفائی کیا، ہم کہہ رہے کہ ماؤنٹینز آر کالنگ می، یعنی کہ پہاڑ مجھے بلا رہے ہیں۔ اب یہ پہاڑوں کی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلائے، مگر یہ ہم نے یہاں پر پرسونیفیکیشن کیا۔ اسی طرح the cat told me the whole story، بلی نے مجھے پوری داستان سنا دی۔ فرض کرے آپ کی کوئی بلی ہے اور کتے کے ساتھ اس کی مڑ بیڑ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو جو ہے نا وہ پڑوسی آ کے بتاتے کہ بھئی ہمارے کتے کے ساتھ اس کی مڑ بیڑ، آپ کہہ دو کہ بھئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلی نے مجھے پوری داستان بتا دی۔ حالانکہ بلی کا کام نہیں ہے بتانا، ممکن ہے کہ آپ نے بلی کے حالات دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہو کہ بھئی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بتانا بلی کا کام نہیں ہے، بس آپ نے اس بلی کو پرسونیفائی کیا۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ بھئی پرسونیفیکیشن کرتے کس لیے ہم؟ یہ جو شاعر ہوتے یا اس کے علاوہ جو رائٹر ہوتے بڑے یہ پرسونیفیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس پرسونیفیکیشن کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ رائٹنگ کو اٹریکٹیو بنایا جا سکے، تاکہ لوگوں کو وہ چیز پڑھنے میں جو ہے نا وہ اچھی لگے، ان کو دکھنے میں اچھی لگے، تاکہ ان کی کتابیں بکے یار، مختصر یہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے پرسونیفیکیشن کی جاتی ہے۔ اچھا چلو ایک اور جملہ لیتے ہیں ایموشن سے ریلیٹڈ، فیئر بگن ٹو ڈانس ان مائی ہارٹ، خوف نے میرے دل میں ڈانس شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہاں پر اس سے کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ خوف اتنا بڑھ گیا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، مگر جو ہے نا ہم اس کو پرسونیفائی کر کے پھر یوں کہہ دیتے کہ خوف نے میرے دل میں ناچنا شروع کر دیا۔ تو بھئی یہاں پر ہم نے جو ہارٹ ہے اس کو ہم نے یہ جو فیئر ہے اس کو ہم نے پرسونیفائی کیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ناچنے کی خصوصیت لگا دی ہے، اگرچہ یہ اس کی خصوصیت نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پرسونیفیکیشن سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو پرسونیفیکیشن سمجھ میں آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔